8, 9 और 10 रबीउल अव्वल, मंगल बुध जुमेरात, इन 3 दिनों के अंदर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर 12 रबीउल अव्वल से पहले अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल के इन 3 बाबरकत दिनों का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इन 3 दिनों में किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़कर आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। रबीउल अव्वल के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में फिर से नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत व बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसरूफ़ियत है, इसके बावजूद आपने ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है। इस वजीफ़े में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगा, मैं इसका इंतज़ार में था कि कब रबीउल अव्वल का महीना आए और पहले 3 दिनों के अंदर अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगें। और ये वजीफ़ा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद देखना मेरे अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आपको करोड़ों भी मांगोगे तो मेरे अल्लाह अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझसे देखे हैं, कई नामुमकिन काम होते हुए देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरे अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे कर सकती है। इस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरे अल्लाह जब कहता है कुन तो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी तकलीफ़ हैं, बस आपने अल्लाह से दुआ मांगा करें, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करें, अल्लाह को अपनी दुख तकलीफ़ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ़ें सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रोकर बताओगे तो आपको इसी वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल होने वाले हैं, हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक की बारगाह में जो हाथ उठाता है वो हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते। मेरे अल्लाह नवाजते ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करते हैं मेरे अल्लाह इनको ज़रूर अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो इस वजीफ़े को लाज़मी तौर पर पढ़ें। इनके ज़िंदगी से मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में 8, 9 और 10 रबीउल अव्वल की मुबारक दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन इन दिनों में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत व बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा है, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए
آئیے ناظرین، آج کے اس خاص وظیفے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا درود پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ، ہر انسان کی خواہش الگ، ہر انسان کا مقصد الگ۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوز تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طوز اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا اسمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے، اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامک مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اکابرین صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو ہر انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ
2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرے رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ غور سے سنیے گا۔ وہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں و رحمتوں والے مہینے میں، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، با جماعت ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا۔